السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم روسی مورخین کی زبانی آپ کو یہ بتائیں گے کہ دین اسلام روس میں کب پہنچا اور اس کے پھیلاؤ کی کہانی کیا ہے۔ روس میں دین اسلام کی مقبولیت کا دلچسپ سفر کیسے اور کب شروع ہوا، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ روسی فیڈریشن میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد مذہب اسلام کے ماننے والوں کی ہے۔ روس کی سرزمین پر اور سب سے زیادہ قفقاز اور پاپولیزے میں اسلام تقریباً منصہ شہود پر اپنے نمودار ہونے کے بعد ہی پھیلنے لگا تھا، اور اسلام نے ان تمام صدیوں میں روس کی حکومت میں اہم کردار ادا کیا۔ مورخین کے مطابق روس کی سرزمین پر سب سے پہلے شمالی قفقاز کی ریپبلک داغستان کے شہر دربند کے باسی مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے 653 میں عربوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ اگرچہ خزر کے علاقے میں شکست کھانے کے بعد عرب لوٹ گئے تھے، لیکن اس خطے میں مسلمان موجود رہے تھے، جس کی شہادت دربند کے گورستان میں 40 شہداء کے نام سے ان قبروں سے بھی ہوتی ہے جو 7ویں 8ویں صدی عیسوی کی ہیں۔ دربند کی جامع مسجد 733 میں تعمیر کی گئی تھی۔ روس کے مشہور علاقے شمالی قفقاز میں اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد اسلام وسط ایشیا میں پہنچا۔ اگرچہ اب وسط ایشیا کی ریاستیں اپنے طور پر خود کفیل ممالک بن چکی ہیں، مگر شہنشاہی روس اور سوویت یونین میں ان کا بہت زیادہ کردار رہا ہے۔ آج روس میں تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان اور قزاقستان سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان بستے ہیں، جو روس کی مسلمان برادری کی سرگرمیوں میں براہ راست شریک ہوتے ہیں۔ روس کے یورپی حصے میں بنیادی طور پر اسلام کا مرکز دریائے وولگا سے منسلک خطہ پاوولزے اور یورال کا علاقہ تھا۔ وولزے کے بلغاروں کے حکمران الموش نے 922 میں سرکاری طور پر اسلام کو بطور مذہب قبول کر لیا تھا، اور بلغار ریاست میں بغداد کے خلیفہ کے ایلچی کا سفر گواہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں اسلام بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں مساجد تھیں جن کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی تھے۔ 980 کے عشرے میں کنیاز ولیدی میر کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی تھی، مگر انہوں نے بازنطینی پادریوں کا لایا ہوا مذہب عیسائیت اپنے لیے چن لیا تھا۔ مشرقی ذرائع کے یہ کوائف کے خوارزم میں وہاں کے حکمران ولادی میر کے اسلام قبول کیے جانے کے بعد وہاں خلیفہ اسلام کا سفارت خانہ تھا، ثابت کرتا ہے کہ ان روابط بارے حقائق مصدقہ ہیں۔ بعد میں سرکاری طور پر تمام ترک زبان بولنے والے غور زریں کے لوگوں نے اپنے خان ازبیک کے 14ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اس مذہب کو اپنا لیا تھا۔ غول کے بکھرنے کے بعد خانوادے بن گئے، جن میں کازان کا، وسطی پولزے کا، استراخان کا، نزنی پولزائے کا، سائبیریا میں مغربی سائبیریا کا، نوگیسک میں وولگا اور یورال کا، کریمیا میں آج کے کریمیا کا، جنوبی یوکرین کا، اور روس کے خطے کراسنودار کا خانوادہ معروف تھا۔ بعد میں ان خانوادوں کو ماسکو کے حکمرانوں نے شکست دے ڈالی تھی۔ اس کے بعد اسلام کی تاریخ روس کی تاریخ میں مدغم ہو گئی۔ جنگوں کے بعد شروع میں مسلمانوں کے معاشرتی مراکز مسجدوں کو پتھروں سے بنایا جانا ممنوع تھا۔ روس میں اسلام کی حیثیت مضبوط ہونے کا دور 1767 میں ملکہ عظمیٰ ایکاترینہ دوم کے دورہ کازان کے بعد شروع ہوا، جب انہوں نے پہلی والی ساری پابندیاں ختم کر دیں، اور بین العقیدہ جاتی رواداری کے سلسلے میں انہوں نے 1773 میں تمام مذاہب کے لوگوں میں برداشت کا حکم صادر کیا۔ 1788 میں ایکاترینہ دوم کے حکم پر روس میں مسلمانوں کی پہلی تنظیم اورنبرگ کاما گومیدی دینی اکتھ قائم کی گئی۔ روس کے مسلمانوں کا رہنما یعنی مفتی کا تقرر ہوا تھا، جس کو مسلمان برادری کی جانب سے چنے جانے کے بعد ملکہ کی جانب سے تصدیق لازمی تھی۔ مفتی کا دفتر اوفا میں بنایا گیا تھا۔ 1817 میں شہنشاہ الیگزینڈر اول نے وزارت مذہبی امور قائم کیے جانے کے حکم پر دستخط کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ مفتی کا چناؤ مسلمان برادری کرے گی، مگر اصل میں مفتی کا تقرر وزارت امور داخلہ کی جانب سے
سفارش کردہ شخصیت کو شہنشاہ مقرر کرتا تھا۔ مفتی اور قضاء کی جانب سے دیے گئے فتاوی کی نگرانی کرنا گورنر کی انتظامیہ اور وزارت امور داخلہ کا کام ہوتا تھا۔ حکومت کے دباؤ پر اورنبرگ ماگومیدی دینی اکٹھ ان شرعی قوانین کو منسوخ کر دیا کرتی تھی جو شہنشاہ روس کے قوانین کے خلاف ہوتے تھے۔ 1910 تا 1913 سینٹ پیٹرزبرگ میں پہلی مسجد پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی جو آج بھی موجود ہے۔ اس کی طرز تعمیر میں وسط ایشیا کے مسلمانوں کی طرز تعمیر کا عکس ملتا ہے۔ اس مسجد کا گنبد بہت حد تک سمرقند میں گور امیر کے گنبد سے ملتا جلتا ہے اور عمارت کا نقشہ مزار شاہ زندہ سے مماثل ہے۔ مسجد کی دیواروں پر گہرے سرمئی رنگ کا گرینائٹ پتھر ہے جو مسجد کو یادگاری شکل اور پیٹرزبرگ کی شمالی طرز تعمیر کا رنگ دیتا ہے۔ شمالی قفقاز میں اسلام جنگ قفقاز تک بہت گتھا ہوا تھا۔ روس نے یہ جنگ چیچنیا، داغستان اور چرکیسیا کی امامت کے خلاف لڑی تھی۔ روس کی شہنشاہیت کے خاتمے کے بعد سوویت یونین کے قیام کے کچھ بعد تک ایک بار پھر شمالی قفقاز کی امارت قائم کر دی گئی تھی جہاں شرعی قوانین نافذ تھے۔ 1917 کے فروری انقلاب کے فوراً بعد اورنبرگ ماگومیدی دینی اکٹھ کو زیر نگرانی لے لیا گیا تھا اور مفتی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس تنظیم کو چلانے کی خاطر امام حبیب اللہ عطیہ مو کی سربراہی میں ایک 16 رکنی کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ سوویت عہد میں ناقابل قبول الہادی حکومت کے خلاف اسلام کی مزاحمت، قدامت پسند عیسائیت جس پر ملک کی آبادی کی اکثریت کاربند تھی کی جانب سے مزاحمت کے مقابلے میں قوی اور گہری تھی، جبکہ خود سوویت حکام کی پالیسی اور سوویت ریاست شروع سے مسلمانوں کے ساتھ نرم رہی تھی اور دینی اعمال پورے کرنے یا مذہبی گروہ بنانے کو تشویش کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ 1920 میں اوفا میں مسلمانوں کا پہلا وسیع تر اجلاس ہوا تھا جس میں مسلمانوں کی مرکزی دینی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا جو اورنبرگ میں گومیدی دینی اکٹھ کی وارث تھی اور جو یورپی روس، سائبیریا اور قزاقستان کے مسلمانوں کے مذہبی مسائل کے حل کا کام کرتی تھی۔ 1926 میں مسلمانوں کی پہلی کل دنیا کانگریس کا انعقاد ہوا تھا۔ اس میں سوویت یونین کی نمائندگی مسلمانوں کی مرکزی دینی کونسل کی قیادت نے کی تھی، مگر 1920 کے عشرے کے دوسرے نصف میں تمام مذہبی اداروں باشمول اسلام سے وابستہ اداروں کے خلاف ملحدانہ پرچار کا دباؤ شدید تر ہو گیا۔ دوسرے مذاہب کی مانند اسلام کو بھی بہت ضرر سہنا پڑا تھا کیونکہ اس پرچار کے نتیجے میں اکثر مساجد اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو یا تو بند کر دیا گیا تھا یا ان کی عمارات کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ مذہبی تنظیموں سے متعلق باشمول اسلامی تنظیموں کے حب الوطنی کی عظیم جنگ کے دوران کچھ نرمیاں ہوئی تھیں۔ 1945 میں بخارا کا ان زمانوں میں سوویت یونین کا واحد قائم مدرسہ میر عرب کھول دیا گیا جس میں پورے ملک کے مذہبی اہلکار 1980 کے عشرے تک تعلیم پاتے رہے۔ نہ صرف وسط ایشیائی ریاستوں کے بلکہ تاتارستان، بشکریا، شمالی قفقاز اور آذربائیجان میں 1960 سے 1986 کے عشرے میں قرآن پاک چھاپے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ قمری تقویم چھاپی جانے لگی۔ مسجدوں کو مذہبی مستقروں کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا۔ سوویت یونین کے وجود کے آخری برسوں میں جب 1989 سے آزادی اظہار اور تعمیر نو کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی جانب سرکاری رویہ مزید مثبت ہونے لگا تھا۔ 1944 سے سوویت یونین کے مسلمانوں کی دینی مسائل کے معاملات ایک دوسرے سے آزاد 4 مختلف مراکز دیکھا کرتے تھے، یعنی وسط ایشیا، قزاقستان، ماورائے قفقاز، شمالی قفقاز اور سوویت یونین کے یورپی حصے اور سائبیریا کے مسلمانوں کی دینی کونسلیں۔ 1991 تک سوویت روس میں مسلمانوں کی 2 دینی کونسلیں وجود رکھتی تھیں، سوویت یونین کے یورپی حصے اور سائبیریا کے مسلمانوں کی دینی کونسل اور شمالی قفقاز کے مسلمانوں کی دینی کونسل۔ دوستو، روس میں مسلمانوں کی حتمی تعداد اب تک طے نہیں ہو سکی اور بحث کا موضوع بنتی رہتی ہے۔ 2002 کی مردم شماری کے مطابق روس میں روایتی طور پر
مسلمان لوگوں کی تعداد کا اندازہ 1,45,00,000 افراد کے قریب تھا، یعنی ملک کی کل آبادی کا تقریباً 10%۔ روس کے یورپی حصے کے مسلمانوں کی دینی کونسل کے اندازے کے مطابق روس میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 2 کروڑ افراد تک ہے۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر شمالی قفقاز کی قوموں میں کثیر الاولادی کے باعث، اور ساتھ ہی تارکین وطن کی آمد کی وجہ سے مسلمان تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تارکین وطن زیادہ تر وسطی ایشیائی ملکوں اور آذربائیجان سے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت سنی ہے، شیعہ اقلیت میں ہے۔ دوستو، داغستان، چیچنیا اور انگوشیتیا میں تصوف بہت زیادہ ہی پھیلا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔